حضرت علی علیہ السلام کی تلوار ذوالفقار ایک عجیب تلوار تھی جو در حقیقت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا علی کو عطا کی۔ آپ کے خیال میں امام علی علیہ السلام کی تلوار اب کہاں ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم اس سوال کا جواب اور ذوالفقار سے متعلق تمام تفصیلات کو جانیں گے۔ مولا علی علیہ السلام جو کہ پہلے امام ہیں اور وہ پہلے شخص بھی تھے جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے اور ہمیشہ جنگوں میں ان کے شانہ بشانہ رہے۔ ذوالفقار اس تلوار کا نام ہے جس کے ساتھ امام علی علیہ السلام نے جنگ کی اور اسلام کا دفاع کیا۔ ذوالفقار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجی جانے والی وہ تلوار ہے کہ جس کے بارے میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس میں انسانی ریڑھ کی ہڈی کی طرح نیچی اور لمبی ریڑھ کی ہڈیاں تھیں۔ اہل سنت کے عظیم اور معتبر مفسرین کی روایات کے مطابق وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ اس آیت کی تفسیر میں ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام جنت سے باہر آئے تو وہ ذوالفقار لے کر آئے جس کو بنایا گیا تھا جنت کے پتوں سے۔ اس کے ساتھ وہ اس دنیا تک اور اس کے ساتھ دشمنوں یعنی جنوں اور شیاطین سے وہ لڑتے رہے۔ آپ کے بعد یہ اگلے انبیاء تک پہنچی، یہاں تک کہ آخرکار پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچی اور آپ نے اسے حضرت علی علیہ السلام کو دیا۔ اس کے برعکس شیعہ منابع اور روایات کے مطابق جیسے کہ علامہ مجلسی مناقب ابن شہر عاشوب سے نقل کرتے ہیں کہ سورہ حدید کی آیت نمبر 25 وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ اس سے مراد وہ ذوالفقار ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے آسمان سے نازل ہوئی اور اسے رسول اللہ نے مولا علی علیہ السلام کو عطا کیا۔ اب سوال یہاں یہ ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ تلوار امام علی علیہ السلام کو کیوں دی؟ ذوالفقار کی داستان اسلام کی ابتدائی جنگوں میں سے ایک سے شروع ہوتی ہے۔ احد کی جنگ ابتدائی اسلام کی سب سے مشکل جنگوں میں سے ایک ہے۔ اس خطرناک جنگ میں مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام وہ تھے جنہوں نے سب سے زیادہ قربانیاں دیں اور دشمن کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف کیے گئے ہر حملے کو ناکام بنایا۔ مولا علی علیہ السلام بہادری سے لڑے یہاں تک کہ ان کی تلوار ٹوٹ گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ تلوار کہ جو آسمان سے پروردگار عالم کے حکم سے جبرائیل لے کر نازل ہوئے تھے، اس تلوار کو امام علی علیہ السلام کو دیا اور اس وقت سے یہ تلوار ایک مقدس اور پاک چہرے کی طرح اسلام کا دفاع کرنے والا چہرہ بن گئی کہ جو دشمنان اسلام کو نیست و نابود کرنے کے لیے نیام سے باہر آتی تھی۔ اگر سنی اور شیعہ روایات کا موازنہ کیا جائے تو شیعہ روایات تاریخی واقعات و حقائق سے پوری طرح میل کھاتی ہے۔ ان تشریحات سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ ذوالفقار ان خاص آلات میں سے ہے جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دوسرے ائمہ تک آئی۔ مولا علی علیہ السلام کی شہادت کے بعد یہ تلوار دیگر اور تبرکات کے ساتھ امام حسن علیہ السلام کے پاس اور ان کے بعد امام حسین علیہ السلام تک پہنچی۔ جس طرح جنگ بدر میں امام علی علیہ السلام نے
اس تلوار سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دفاع کیا، یہاں تک کہ بعض مورخین کے مطابق آپ کے سر، چہرے اور جسم پر 60 سے زیادہ زخم آئے، اور اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی آئی، جس کے بعد ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: علی مجھ سے ہیں اور میں علی سے ہوں۔ اور مولا علی اور ان کی تلوار سے متعلق ایک عظیم و شان جنگ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا: یہ فداکاری کی انتہا ہے جو علی نے دکھائی ہے۔ اس کے بعد آسمان سے ایک آواز سنائی دی گئی: لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ علی جیسا کوئی جوان نہیں اور ذوالفقار جیسی کوئی تلوار نہیں۔ اسی طرح امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں ذوالفقار سے جنگ کی، اور جس طرح مولا علی علیہ السلام کے سر، چہرے اور جسم پر زخم آئے، اس سے مشابہ اور شدید تر زخم امام حسین علیہ السلام کے سر، چہرے اور جسم مبارک پر آئے، اور امام حسین علیہ السلام نے اس تلوار کے ذریعے اسلام کا ایسا دفاع کیا کہ اپنی زندگی قربان کر کے اسلام کو ایک ابدی زندگی عطا کر دی۔ امام حسین علیہ السلام کے بعد دیگر ائمہ کرام سے ہوتے ہوئے یہ تلوار آخر میں امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ تک پہنچی، اور اس وقت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ کے پاس ہی ہے، جیسا کہ امام صادق علیہ السلام سے نقل ہوا ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام ظہور کے وقت جو تلوار اپنے ہاتھ میں لے کر آئیں گے وہ وہی ذوالفقار ہے۔ امام صادق علیہ السلام اور امام رضا علیہ السلام سے نقل ہوا ہے کہ ذوالفقار امامت کی نشانیوں میں سے ہے اور ہر زمانے کے امام کے پاس موجود تھی، جیسا کہ سنی منابوں سے دوسری روایت پہلے نقل کی گئی۔ اسی طرح بعض تاریخی منابوں کے مطابق ذوالفقار امام حسن علیہ السلام کے پوتے محمد بن عبداللہ، جو کہ نفس زکیہ کے نام سے معروف تھے، ان کے ہاتھ میں آ گئی، اور انہوں نے عباسی کے دوسرے خلیفہ منصور کے خلاف قیام کیا اور قتل ہو گئے، اور آخر میں یہ تلوار بنی عباس کے 5ویں خلیفہ ہارون کے ہاتھ میں پہنچ گئی، اور جب ترکیوں نے قاہرہ میں فاطمی خلیفہ مستنصر کے خلاف قیام کیا اور ان کی اموال کو لوٹ لیا، اس وقت ذوالفقار سلاطین کے حصے میں آ گئی۔ مگر جیسا کہ پہلے بیان ہوا، اہل سنت کی روایت کی طرح یہ روایت بھی تاریخی حقائق و واقعات سے میل نہیں کھاتی، اور جیسا کہ ہمارے پاس معصومین علیہم السلام کے بیان کردہ فرامین موجود ہیں کہ ذوالفقار امامت کی نشانیوں میں سے ہے اور ہر زمانے کے امام کے پاس موجود تھی، تو ان فرامین کے بعد اب اس بات میں شک کی کوئی گنجائش نہیں رہتی کہ امام زمانہ علیہ السلام ظہور کے وقت اس تلوار کو ہاتھ میں لے کر ظہور فرمائیں گے اور قیام کریں گے۔ اسی طرح ایک اور حقیقت اس بات کو ثابت کرتی ہے کہ جنگ صفین میں لیلۃ الحریر کے موقع پر کہ وہ رات کہ جب پوری رات اس طرح سے جنگ لڑی گئی کہ تلواروں کے ٹکرانے کی آوازیں اس طرح سے سنائی دیتی تھیں کہ جیسے بلیوں کی آوازیں، اور اس شدید ترین جنگ کے اختتام پر جب صبح کے وقت کفار کی لاشیں اور ان کے کشتے گنے گئے، تو مولا علی علیہ السلام کے مقابلے میں آپ کے صحابی مالک اشتر کے ہاتھوں قتل کیے جانے والے کفار کے لاشیں فقط ایک کم تھے۔ ایسے میں مالک اشتر نے زبان سے کچھ نہیں کہا، بس دل میں یہ خیال پیدا ہوا
کہ میں اپنے مولا سے قریب ہو گیا۔ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے مالک اشتر کو مخاطب کر کے سوال کیا، اے مالک، جب تم تلوار چلا رہے تھے تو سامنے آنے والے کی نسلوں کو، اس کی پشتوں کو دیکھ کر تلوار چلا رہے تھے؟ مالک نے کہا کہ مولا، میں کیسے سامنے آنے والے کی نسلوں کو دیکھتا، اس کی پشتوں کو دیکھتا؟ میں تو جو سامنے آتا گیا اسے مارتا چلا گیا۔ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ میری تلوار نے سامنے آنے والے کی 70 پشتوں تک دیکھا۔ اگر ایک پشت میں بھی کوئی ایک مومن تھا تو میں نے تلوار کو ہٹا لیا۔ یہ وہی تلوار ذوالفقار تھی۔ اس تاریخی واقعے سے جہاں یہ بات ثابت ہوئی کہ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی نظر میں ایک مومن کتنا قیمتی ہے کہ جس کے لیے مولا 69 کافر برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں، تو دوسری طرف فلسفہ غیبت سمجھ میں آ جاتا ہے کہ جن سینکڑوں احادیث میں معصومین علیہ السلام امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کو بیان کرتے ہیں، وہاں تقریباً ہر روایت میں یہ بیان کیا گیا کہ جب امام مہدی علیہ السلام ظہور کریں گے تو پھر وہ کسی کافر کو چھوڑیں گے نہیں۔ تو یہ غیبت در اصل اسی لیے ہے کہ کافر صلبوں میں سے مومن باہر آ جائیں، اور جب ہمارے وقت کا علی ذوالفقار کو نیام سے نکالے گا تو یہ اس بات کی نشانی ہوگا کہ بانجھ ہو گئیں ارحام اور ختم ہو گئے اسلاب۔ اب ان پشتوں میں سے کوئی مومن باہر آنے والا نہیں ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ پروردگار رحمت نازل فرما محمد اور ان کی پاک آل پر ہزاروں کروڑوں درود و سلام۔ اللہم عجل لولیک الفرج۔ پروردگار قائم آل محمد کو، ہمارے زمانے کے علی کو اذن ظہور عطا فرما۔ اس طرح کی مزید تحقیقی، علمی اور تاریخی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پہ کلک کیجیے۔ ویڈیو کو لائک کریں اور کامنٹس کے ذریعے بتائیے کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا نگہدار۔